کہا میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ اپنے بندوں کو جاننے والا، فوقاہ اللہ، تو بچایا اللہ نے اس کو سیئاتی ان برائیوں سے، ما مکروا جس کا انہوں نے منصوبہ بنایا تھا، جس کا پلان بنایا تھا، وحاق بآل فرعون اور گھیر لیا فرعون کی آل کو سوء العذاب بدترین عذاب نے۔ بدترین عذاب دنیا میں کیا آیا سب جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم آیا کہ مصر سے نکل جائیے ایک زمانے کے بعد، اور موسیٰ علیہ السلام 2 مرتبہ مصر سے جا چکے تھے اس سائڈ اور جانتے تھے خشکی کا راستہ کہاں سے ہے، لیکن آج قدرت خداوندی سے وہ راستہ بھول گئے اور سیدھے اس راستے پر چلے گئے جو بحر کلزم پر پڑتا تھا۔ سامنے بحر کلزم، کلزم کا سمندر، وہ ایک لمبی نالی چلی گئی ہے مگر سمندر کی نالی ہے نا، اس کے سامنے پہنچے اور فرعون گھبرا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم گھبرا گئی، اب کیا بنے گا؟ اے موسیٰ تو ہمیں مارنے کے لیے یہاں لایا؟ اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا چپ ان معی ربی، میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدینی وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اللہ نے راستہ دکھایا، فرمایا لاٹھی مارو سمندر پر لاٹھی ماری، ایک دم سمندر پھٹ گیا۔ کیسا پھٹا؟ کالطود العظیم، ایسا لگ رہا تھا کہ ایک ہمالیہ ادھر کھڑا ہے ایک ادھر کھڑا ہے اور بیچ میں خشکی تھی، اس خشکی میں سے جاؤ، اور پیچھے فرعون بھی آ گیا اپنا پورا لشکر لے کر کے۔ فرعون کے لوگوں نے کہا وہ تو بھاگ گئے، اس نے کہا وہ بھاگے نہیں، سمندر میرے ڈر کی وجہ سے اس کا سینہ چر گیا ہے، لیکن یہ بھاگ کر کے اگر مشرق کی انتہا پر بھی پہنچیں گے میں ان کے پیچھے جاؤں گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب پار ہوئے تو لاٹھی مارنے لگے تاکہ سمندر جڑ جائے اور فرعون ادھر نہ آ سکے۔ قرآن میں ہے اللہ نے کہا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، ابھی چھوڑ دو ان کو آنے دو، إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، یہ سارے غرق کیے جانے ہیں۔ اور جب وہ سارے سمندر میں داخل ہو گئے پھر سمندر آپس میں ملا اور سب کا بیڑا غرق ہوا۔ یہ تو دنیا کی ان کو سزا ملی، کیا یہ آخری سزا؟ نہیں، اس کے بعد ابھی 2 سزائیں باقی ہیں، ایک قبر کے زمانے کی سزا، برزخ کے زمانے کی سزا۔ اور جب بھی ہم کہتے ہیں نا کہ قبر کا عذاب، اس سے یہ قبر نہیں مراد ہے، اس سے یہ برزخ کے دور کا زمانہ مراد ہوتا ہے۔ اب اس میں کوئی سمندر میں بہہ گیا اس کی بھی قبر ہے، کسی کو آگ میں جلا دیا اس کی بھی قبر ہے، کسی کو پرندے کھا گئے اس کی بھی قبر ہے۔ اس کو کیسے سزا ہوتی ہے وہ ہم تھوڑا سمجھ سکتے ہیں یہاں دنیا میں، البتہ فرعونیوں کو قبر کی کیسے سزا ہو رہی ہے اس کے لیے یہ آپ آیت پڑھیں۔ النار یعرضون، جہنم یعرضون، ان کو پیش کیا جاتا ہے علیہا اس کے سامنے، غدواً صبح بھی، وعشیاً اور شام کو بھی، اور قیامت تک اسی طرح چلتا رہے گا یہ دور کہ فرعونیوں کو ایک چکر کٹوایا جاتا ہے جہنم کا، اس جہنم میں تم کو جانا ہے۔ اس طرح وہ جھلستے ہیں اور اس کو دیکھ کر کے کتنے گھبراتے ہیں اور کتنا ان کو تکلیف ہوتی ہے، شاید کہ جہنم میں جا کر ایسی تکلیف نہ ہو جو اس کو دیکھ کر کے تکلیف ہوتی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، یہ تو روایت ہے کہ فرعونیوں کو ہر صبح و شام پیش کیا جا رہا ہے، تو قرآن میں ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی روایت ہے کہ ایمان والا جب دنیا سے جاتا ہے تو ہر صبح و شام اس کو جنت کے نظارے کرائے جاتے ہیں، اس کو اس کا مقام دکھایا جاتا ہے کہ یہاں تجھے جانا ہے، لیکن جہنمی کو جہنم دکھائی جاتی ہے کہ پڑا رہے قبر میں، یہاں تجھے جانا ہے۔ ایمان والا سوچتا ہے کب قیامت آئے تاکہ جلدی جنت میں جاؤں، اور جس کو یہ نصیب نہیں وہ گھبراتا ہے کہ جب قیامت آئے گی پھر تو اس جہنم میں جانا پڑے گا، وہ گھبرا کر کے مرتا ہے۔ اللہ ہم کو اس سے بچائے۔ فرعونیوں کو یہ سزا ہو رہی ہے۔ بہت سارے لوگ بد دماغ کہتے ہیں یہ قبر کی عذاب کا تو قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے، تو یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ النار یعرضون علیہا، جہنم یعرضون پیش کیا جاتا ہے ان کو علیہا اس کے سامنے، غدواً صبح بھی، وعشیاً شام کو بھی، ویوم تقوم الساعہ یہ کب تک پیش کیا جائے گا؟ جب تک قیامت قائم ہوتی، ویوم اور جس دن تقوم الساعہ قیامت قائم ہوگی پھر کیا ہوگا؟ اس دن کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، گھسا دو فرعون کی آل کو اشد العذاب، سخت عذاب میں۔ پھر جہنم میں پہنچ کر کیا ہوگا؟ جہنم میں کیا ہوگا؟ فرعون کا اور حامان کا جھگڑا ہوگا۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا ہم بتائیں مرنے کے بعد کیا ہوگا، تو لوگوں نے سوچا کہ شاید اس کو خواب میں نظر آ گیا کیا ہوگا، تو اس نے بڑی بیوقوفانہ بات کہی تھی، ہم بتائیں کیا ہوگا، احباب پوڑیاں کھائیں گے فاتحہ ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ فرعون، میں کہہ رہا ہوں کہ کیا ہوگا؟ جہنم میں ڈالتے ہی فرعون اور حامان کا جھگڑا ہوگا۔ حامان کہے گا بدبخت
تو نے مجھے گمراہ کیا، قارون کہے گا تو نے گمراہ کیا، اور جو ان کے پیچھے کھڑی تھی باقی پبلک وہ سارے ان کو تھوکیں گے، سب ان کو لعنت کریں گے، بھائی مانو تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں آئے، اور یہ ان کے ساتھ جھگڑیں گے، اسی جھگڑے رگڑے میں ان کی قیامت کی زندگی، جہنم کی زندگی گزرے گی۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ، اور یاد کرو جب وہ جھگڑا کریں گے فی النار جہنم میں، اس کے مقابلے میں جنت میں جو جائیں گے ان کو جنت کے گیٹ کے اوپر ہی اگر کوئی کھٹ پٹ ہوگی تو ختم ہو جائے گی، جنت میں کوئی جھگڑا نہیں۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ، اور جب وہ جھگڑا کریں گے فی النار جہنم میں، فَيَقُولُ، تو کہیں گے الضعفاء، کمزور لوگ، یعنی عام لوگ، پبلک کہے گی، رعایا کہے گی، للذین، ان لوگوں سے، استکبروا، جو بڑے بن گئے تھے، استکبروا، جو اکڑ گئے تھے، کہاں پر؟ دنیا میں، انا کنا لکم تبعا، بے شک ہم تمہارے پیچھے چلنے والے لوگ تھے، بھائی تمہیں ووٹ بھی لوٹ بھی دیتے تھے، سپورٹ بھی دیتے تھے، تمہارے پیچھے چلتے تھے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ، تو کیا تم بچا سکتے ہو، عنا، ہم کو، نصیبا من النار، جہنم کی آگ میں سے تھوڑا سا، یا کوئی تھوڑی سی تو کمی کراؤ، بڑے لوگ ہو، کچھ یہاں سفارش چلے تمہاری۔ ہائے ہائے، قال الذین استکبروا، کہیں گے وہ لوگ جو بڑے بن گئے تھے دنیا میں، انا کل فیہا، وہ بے وقوفو، بے شک ہم سب تو ادھر ہی پڑے ہیں جہنم میں، ہم تمہیں کیسے بچائیں؟ اگر کوئی بچنے کی راہ ہو تو پہلے ہم بچیں پھر تم کو بچائیں۔ انا کل فیہا، بے شک ہم سب کے سب اسی جہنم میں پڑے ہیں۔ ان اللہ قد حکم، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا ہے، بین العباد، بندوں کے درمیان۔ وقال الذین فی النار، اور کہیں گے وہ لوگ جو جہنم میں پڑے ہوں گے، جب فرعون سے مایوس ہو جائے گی رعایا، اور بھی جن نے گمراہ کیا تھا ان کے سامنے چیخ چیخ کر، ان سے جھگڑا کر کے، لعنت کر کر کے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ جہنم کے سپرنٹنڈنٹ کے پاس جائیں گے، لخزنۃ جہنم، جہنم کے چوکیداروں سے کہیں گے، اس کے ذمہ داروں سے کہیں گے، ادعوا ربکم، تم ہی دعا کرو اپنے رب سے، یخفف عنا، کہ ہلکا کر دے ہم سے وہ یوم من العذاب، ایک دن کے لیے عذاب۔ ہم نہیں کہتے ہیں تم سے کہ یہ دعا کرو کہ ہمیں جہنم سے نکالا جائے، نہ یہ کہتے ہیں کہ جہنم سے چھٹکارا ہو، ہم کہتے ہیں صرف ایک دن کے لیے چھٹی بھی نہ ہو، بلکہ تھوڑا ہلکا کر دیا جائے عذاب۔ اور حدیث میں ہے کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں سال تک تو جہنم کے سپرنٹنڈنٹ، چوکیدار جواب ہی نہیں دیں گے، وہ چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، وہ جواب ہی نہیں دیں گے، کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ پھر وہ جواب دیں گے کیا؟ قالوا، وہ کہیں گے اولم تک تاتیکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسولکم، تمہارے رسول، بالبینات، صاف صاف نشانیاں لے کر کے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے بالکل آئے تھے، قرآن بھی ہم کو سنایا گیا، پیارے نبی کی حدیثیں بھی سنائی گئیں۔ قالوا فادعوا، تو پھر جہنم کے سپرنٹنڈنٹ کہیں گے تم ہی دعا کر لو، اور وہ کیا دعا کریں گے؟ وما دعاء الکافرین، اور نہیں ہوگی کافروں کی دعا الا فی ضلال، مگر گمراہی میں۔ لیکن یہ قصہ مجھے اور آپ کو اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو کس لیے سنایا گیا؟ انا لننصر رسولنا، اس لیے سنایا گیا بے شک ہم ضرور مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی، والذین آمنوا، اور ان کی جو ایمان لائے ہیں ضرور مدد کرتے ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں۔ یہ دیکھو فرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کی مدد، یہ دیکھو اکیلے ایک ایمان والے کی اللہ نے کس طرح مدد کی ہے۔ اور لیکن اس پر یاد رکھنا چاہیے اچھی طریقے سے، اللہ کی مدد ضرور ہوتی ہے، 100% آتی ہے، لیکن کب آئے گی، کس وقت میں آئے گی، یہ اللہ جانتا ہے۔ کوئی حضرت نوح علیہ السلام دیکھتے کہ 1 سال میں نہیں آئی، 2 سال میں نہیں آئی، 3 سال میں نہیں آئی، تو وہ یہ کہتے کہ نہیں جی مدد آتی نہیں ہے، 950 سال انتظار کیا۔ میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں انتظار کر رہے تھے، اور اللہ یہ اشارے دے رہا تھا کہ دور پار کے ایمان لائیں گے، مدینہ والے ایمان لائیں گے، پھر دیکھیے ہماری مدد کا کس طرح اعلان ہوگا۔ انا لننصر رسولنا، بے شک ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، ویوم یقوم الاشہاد، اور یہ دنیاوی زندگی کی مدد ہی، دنیاوی زندگی کیا اور اس کی مدد کیا ہے، یہاں کا مسئلہ اصل نہیں، مسئلہ ہے قیامت کے دن کا۔ اس دن مدد کریں گے جس دن کھڑے ہوں گے گواہ۔ گواہ کہاں گئے؟ ابھی پچھلی سورت ہم نہیں پڑھ کے آئے، وجیء بالنبیین والشہداء،
کیا ہوگا؟ کتاب لائی جائے گی، اعمال نامے لائے جائیں گے، نبیوں کو لایا جائے گا، والشہداء اور گواہوں کو لایا جائے گا۔ اسی کی طرف اشارہ ہے جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، منکر نکیر گواہی دیں گے، دوسرے فرشتے گواہی دیں گے، زمین گواہی دے گی، انسان کے اعضاء گواہی دیں گے، اعمال نامہ گواہی دے گا۔ اس دن ہم ایمان والوں کی مدد کریں گے، ایمان والے جنت میں جائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کی مدد کا ہم سب کو امیدوار رہنا چاہیے۔ یوم یقوم الاشہاد، جس دن گواہ کھڑے ہوں گے اس دن اللہ مدد کرے گا۔ یوم لا ينفع الظالمین، جس دن کام نہیں آئے گی، نفع نہیں دے گی، الظالمین ظالموں کو معذرتہم، ان کا عذر پیش کرنا، ولہم اللعنہ، اور جس دن ان کے لیے لعنت ہوگی، ولہم سوء الدار، اور جس دن ان کے لیے بدترین گھر کا فیصلہ ہوگا، ان کے لیے گھر کی برائی ہوگی، یعنی بدترین گھر میں جانے کا جس دن ان کے لیے فیصلہ ہوگا اس دن ہم ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ۔ پھر کیا ہوا؟ یہ ظالم تو مرے، فرعون مرا، حامان مرا، قارون مرا، یہ سب ڈوبے، تو کیا بنی اسرائیل، فرمایا بنی اسرائیل کی ہدایت کا انتظام کیا گیا، ہدایت کا سامان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات جیسی کتاب عطا فرمائی تاکہ آئندہ گمراہ نہ ہو جاؤ اور آئندہ کسی فرعون کے ظالم پنجے میں نہ پھنس جاؤ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ ایمان والوں کو بھی اشارہ ہے کہ یہ سب ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ان سب کا کام ہوگا، پھر تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہوگی جس کے ذریعے سے تم ہمیشہ کی زندگی کی عزت حاصل کر سکتے ہو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور یقیناً ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الہدیٰ، ہدایت کا انتظام فرمایا، وَأَوْرَثْنَا، اور ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل کو الکتاب، کتاب کا۔ قرآن پاک بھی کسی کو مل جائے تو اس کے لیے بھی ہے اورثنا، ہم اس کو وارث بنایا۔ کتاب کیسی تھی؟ ہدن، ہدایت والی، وذکریٰ لأولی الالباب، اور عقل والوں کے لیے نصیحت والی۔ فاصبر، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ڈٹ جا، صبر کر۔ آپ نہ سمجھیں کہ بس جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ تو یہ ہو گیا کام، نہیں نہیں، انتظار کیجیے اللہ کی مدد کا۔ تو ایمان والے کو بھی ہمیشہ اللہ کی مدد کے انتظار میں رہنا ہے، وہ کب آئے گی، کس وقت میں آئے گی، اللہ ہی جانتا ہے۔ فاصبر، تو آپ ڈٹ جائیے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ لیکن جب تک اللہ کا وعدہ ہوتا پورا تب تک ایمان والوں کو کیا کرنا ہے؟ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، آپ بخشش مانگتے رہیے، لِذَنْبِكَ، اپنی لغزش کے لیے، حالانکہ آپ سے کوئی لغزش ہوئی نہیں، آپ سے ہو نہیں سکتی۔ ایمان والوں کو بتانا ہے کہ جب ہم اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی مدد کے لیے آپ کو استغفار کی ضرورت ہے تو تم کو کتنی ضرورت ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ، اور بخشش مانگیے آپ نے ذنبی کا، اپنی لغزش کے لیے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور تسبیح کرتے رہیے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، شام کو بھی اور صبح بھی، ہر وقت میں اللہ کی یاد میں، اللہ کی تسبیح میں، استغفار میں لگے رہیے۔ اور اللہ کی مدد لانے کے لیے اس آیت سے ثابت کیا گیا کہ استغفار سے بڑھ کر کوئی تسبیح نہیں ہے۔ اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، کیا کرے بندہ؟ استغفار کرے، کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ کرے، یاد کر کر کے توبہ کرے، اور جو نہیں یاد ان سے بھی توبہ کرے۔ جب گناہ معاف ہو جائیں گے اللہ کی مدد آ جائے گی۔ اگر نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب ابھی کچھ گناہ باقی ہے، ابھی کچھ مسئلہ باقی ہے، ابھی توبہ پوری نہیں ہوئی ہے۔ استغفار کی کثرت، کتنا بھی آدمی پریشان ہو، استغفار کی کثرت۔ اور بڑوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر اور کچھ روایات کی بنیاد پر کہا کہ آدمی اگر پریشان ہے تو کم سے کم 500 مرتبہ دن میں استغفار کرے، اللہ کی طرف سے مدد کے دروازے کھل جاتے۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی سخت مصیبتوں میں گر جائے، جس طرح یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، تو اس کو کون سی دعا کرنی چاہیے؟ کہا وہی کرنی چاہیے جو یونس علیہ السلام نے کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ دعا کرنی چاہیے، کثرت سے استغفار۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ بس میرے خیال سے یہیں تک رکھتے آج، استغفار تک۔ استغفار کیجئے، وَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ اور آپ بخشش مانگیے اور تسبیح کیجئے صبح و شام، بس اسی کے پیچھے سارا راز ہے۔ اللہ